تخت نے چکر لگا دیا۔ حضرت ابو جعفر اور نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت ذوالنون مصری کی مجلس میں موجود تھا اور آپ جمادات کی فرمانبرداری کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ جمادات اہل اللہ کے اس درجہ فرمانبردار ہوتے ہیں کہ اگر میں اس سامنے والے تخت سے یہ کہہ دوں کہ پورے مکان کا چکر لگا لے تو وہ ہرگز دریغ نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی سامنے والا تخت پورے مکان کا چکر لگا کر پھر اپنی جگہ قائم ہو گیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر ایک نوجوان نے روتے روتے اپنی جان دے دی اور آپ نے اس تخت پر غسل دے کر دفن کر دیا۔ ایک عارف کی آتش عشق۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں ایک روز بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور حالت یہ تھی کہ سب لوگوں کی آنکھیں بیت اللہ کی طرف لگ رہی تھیں اور اسے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر رہے تھے کہ ایسی حالت میں ایک شخص بیت اللہ کے مقابل ہو کر اس مضمون کی دعا کرنے لگا: اے میرے پروردگار، میں تیرا مسکین بندہ اور تیرے در سے بھاگا ہوا اور دھتکارا ہوا ہوں۔ اے اللہ، میں ایسی چیز کا سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کی محبت و قرب کا زیادہ ذریعہ ہو، اور ایسی عبادت مانگتا ہوں جو آپ کو زیادہ پسند ہو، اور اے اللہ، میں آپ سے آپ کے برگزیدہ بندوں اور انبیاء کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی محبت کا پیالہ مجھے بھی پلا دیجیے اور میرے دل سے اپنی مغفرت کے لیے جہل کے پردے اٹھا دیجیے تاکہ میں شوق کے بازوؤں سے آپ تک اڑ کر عرفان کے باغوں میں سے آپ سے مناجات کروں۔ اس دعا کے بعد وہ شخص اتنا رویا کہ آنسوؤں سے زمین کی کنکریاں تر ہو گئیں، پھر ہنسا اور وہاں سے چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور اپنے جی میں کہا کہ یا تو یہ شخص کوئی عارف ہے یا مجنوں۔ القصہ وہ مسجد حرام سے نکل کر مکہ مکرمہ کے ویرانے کی طرف ہو لیا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا: تمہیں کیا ہوا؟ کیوں آ رہے ہو؟ جاؤ۔ میں نے پوچھا: آپ کا نام کیا ہے؟ کہا: عبداللہ۔ میں نے پوچھا: کس کے بیٹے ہو؟ کہا: عبداللہ کا۔ میں نے کہا: یہ تو میں جانتا ہوں کہ ساری خلقت عبداللہ ہے، یعنی اللہ کے بندے، اور ابن عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کے بیٹے ہیں۔ میں آپ کا خاص نام دریافت کرتا ہوں۔ کہا: میرے باپ نے میرا نام سعدون رکھا ہے۔ میں نے کہا: جو مجنوں کے نام سے مشہور ہے؟ کہا: ہاں وہی۔ میں نے پوچھا: وہ کون لوگ ہیں جن کے وسیلے سے تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے؟ فرمایا کہ وہ اپنے اللہ کی طرف ایسے چلتے ہیں جیسے وہ چلتا ہے، اور وہ خدا کی محبت کو نصب العین کیے ہوئے اور لوگوں اور تمام دنیا کی چیزوں سے ایسے الگ ہوئے ہیں کہ جیسے کسی کے دل میں آگ لگی ہوئی ہو۔ ایک دیوانے کی بات۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مصر کے بازار میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ چند بچے ایک نوجوان کو پتھر مار رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم اس نوجوان کو کیوں پتھر مار رہے ہو؟ بچوں نے کہا: یہ پاگل اور دیوانہ ہے، ہم اس لیے اس کو پتھر مار رہے ہیں۔ میں نے کہا: اس میں پاگل پن کی کون سی علامت تمہیں دکھائی دی ہے؟ انہوں نے کہا: یہ جوان کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا تم نے یہ کہا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یا یہ لوگ بلا وجہ تم پر الزام لگا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا: یہ الزام نہیں ہے، میں نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور دیکھتا ہوں، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے پردے میں آ جاؤں تو سمجھ لوں گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ مچھلیوں کے موتی لانے کی کرامت۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ کشتی کے مسافروں کو حضرت سے تعارف نہ تھا۔ اس کشتی میں ایک سوداگر بھی تھا۔ اتفاقاً اس کا موتی گم ہو گیا۔ اس نے غلط فہمی سے حضرت ذوالنون پر یہ الزام لگا دیا کہ یہ موتی انہوں نے لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ موتی میں نے نہیں لیا۔ وہ سوداگر کہنے لگا کہ موتی آپ نے ہی لیا ہے، اور گستاخی سے پیش آنے لگا۔ حضرت ذوالنون نے اس وقت آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا: الہی، تو جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ہزاروں مچھلیاں دریا سے اپنے اپنے منہ میں ایک ایک موتی لے کر نکل آئیں۔ آپ نے ان میں سے ایک موتی لے کر اس سوداگر کو دے دیا۔ کشتی کے لوگوں نے حضرت کی یہ شان اور کرامت دیکھی تو سب آپ کے قدموں پر گر پڑے اور معافی چاہنے لگے۔ نون مچھلی کو کہتے ہیں۔ آپ کی اس کرامت کی وجہ سے آپ کا نام ذوالنون مشہور ہو گیا۔